اپنے باپ دادا کی موت کے بعد سلیمان بادشاہ بن گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسی بادشاہت کی بھیک مانگی جو اس کے بعد کسی کے پاس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ حکمت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ ہواؤں کا حکم دے سکتا تھا اور پرندوں اور جانوروں کو سمجھ اور بات کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو زمین کی کان کنی اور اس کی معدنیات نکال کر اوزار اور ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس نے اسے تانبے کی کان دے کر بھی اس کی حمایت کی، جو اس دور میں ایک نایاب دھات تھی۔ ان کے زمانے میں گھوڑے نقل و حمل کا عام ذریعہ تھے۔ وہ دفاع کے لیے ضروری تھے، فوجیوں کو لے جانے کے لیے، اور گاڑی کے سامان اور جنگی ہتھیار۔ جانوروں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور تربیت کی گئی تھی۔ ایک دن سلیمان اپنے اسٹیبل کی پیڑ کا جائزہ لے رہے تھے۔ گھوڑوں کی فٹنس، خوبصورتی اور انداز نے انہیں اس قدر متاثر کیا کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور دوپہر کی نماز کا وقت گزر رہا تھا تو وہ ان کی تعریف کرتے رہے۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوا تو اس نے کہا، بے شک میں نے اپنے رب کی یاد پر نیکی کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ وہ یعنی سورج اندھیرے کے پردے میں غائب ہو گیا۔ بے شک یہ ساری کہانی قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ ایک عمدہ بندہ تھا، بے شک وہ شخص تھا جو بار بار اللہ کی طرف منہ پھیرتا تھا۔ ذکر کریں جب سے پہر کے وقت ان کے سامنے کھڑے کھڑے گھوڑوں کی نمائش کی گئی تھی، اور فرمایا، بے شک میں نے نیکی کی محبت کو اپنے رب کی یاد پر ترجیح دی یہاں تک کہ وہ سورج اندھیرے کے پردے میں غائب ہو گیا۔ اس نے کہا، انہیں میرے پاس لٹا دو، اور ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر وار کرنے لگے۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک جسم رکھا، پھر وہ واپس آ گیا۔